بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز ملک پاکستان میں ایک قانون پاس ہوا جسے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون کی وجہ سے ہر وہ شخص کے جس کے اندر دینی، ایمانی اور اخلاقی غیرت اور حمیت موجود ہے وہ پریشان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قانون خواجہ سراؤں کے حوالے سے تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا، لیکن حالیہ دنوں میں جب خواجہ سراؤں نے سڑکوں پہ آپ کے اسی قانون کے حوالے سے احتجاج کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قانون تو خواجہ سراؤں کے حوالے سے نہیں تھا۔ اس قانون میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ غیر شرعی، غیر اخلاقی ہے۔ یہ قانون جس آڑ میں بنایا گیا اس آڑ کو لے کے بہت سے مردوں نے اپنے آپ کو عورت اور بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹریشن کے لیے نومینیٹ کروایا۔ وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مرد سے عورت بننے والوں کی تعداد جن کی رجسٹریشن نادرا کے آفس میں کی جا چکی ہے وہ تقریباً 16,530 کے قریب ہے۔ اسی طرح سے اس قانون کے حوالے سے عورتوں سے مرد بننے والوں کی تعداد تقریباً 12,154 ہے۔ جن کی آڑ میں یہ قانون بنایا گیا خواجہ سراؤں کے حوالے سے، ان کی تعداد مکمل طور پہ وہ مرد ہوں یا عورت جو وہ بننا چاہیں، اس حوالے سے ان کی تعداد صرف اور صرف 30 تک پہنچتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کوئی بھی عورت یا مرد اپنی وضاحت کے اعتبار سے، تشبہ کے اعتبار سے وہ مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد جیسے معاملات کرے اور ان جیسی مشابہت اختیار کرے، یا ایسی دعائیں استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے مردوں کے ناز و انداز خواتین جیسے اور خواتین کے ناز و انداز مردوں جیسے ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ پلاسٹک سرجری کروا کے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جنس چینج کرنے کے حوالے سے نومینیٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بھی مرد نہ تو مکمل طور پہ عورت بنتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی عورت مکمل طور پہ مرد بن سکتی ہے۔ اسی حوالہ سے کہ یہ قانون جو بنایا گیا یا جو بل پاس ہوا، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ان تمام فتنوں کے بارے میں اور حالات اور واقعات کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا کہ جن کا امت کو مستقبل میں واسطہ پڑ سکتا تھا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205 حدیث نمبر 7827، اس میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد پہ لعنت فرمائی اور فرشتوں نے اس لعنت پہ آمین کہا۔ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور اسے مرد بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو عورت بنا لیا، یا اس نے عورتوں کی سی مشابہت اختیار کر لی، اور میں ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مؤنث بنایا اور اس نے اپنے جنس کو تبدیل کر کے تو اپنے آپ کو مرد بنا لیا، یا اس نے مردوں جیسی مشابہت اختیار کر لی، تو فرمایا ایسی عورت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔
نمبر 3، وہ شخص جسے کسی نے راستہ پوچھا اور راستہ پوچھنے والا نابینا تھا اور راستہ بتانے والے نے غلط راستے پہ لگا دیا، تو فرمایا ایسے شخص پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا شخص، اس شخص پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر اس بات کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان، حضور علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے آج کے حالات کو پیش نظر رکھ کے تو یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب خواتین مرد اور مرد خواتین بننے کی بے جا کوشش کریں گے، لیکن اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ لعنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو بندہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ مشابہت اختیار کرنا یہ غیر اخلاقی اور ناجائز اور حرام کام ہے، چہ جائے کہ اپنے جنس کو تبدیل کرنے کی بے جا کوشش کی جائے۔ اس لیے وطن عزیز ملک پاکستان میں رہنے والا ہر وہ شخص اس قانون کی وجہ سے پریشان ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت، حمیت اور اخلاق موجود ہیں۔ اسلام اور شرع تو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی شخص اپنی جنس کو تبدیل کروائے۔ اس لیے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 یہ جو قانون ہے، اس قانون کا مسترد کیا جانا از حد ضروری اور لازمی ہے، ورنہ اس کے نتائج بہت گمبھیر اور نقصان دہ ثابت ہوں گے، جس سے معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو ہمیشہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور ایسے قوانین سے اور ایسے قوانین بنانے والے لوگوں سے اس وطن کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔